بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM پنڈی نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور پنڈی کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معروف اسلامی اسکالر علامہ علی اختر اوان نے کہا ہے کہ گھر معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتا ہے۔ جتنے گھر سنورتے جائیں گے اتنا معاشرہ مثالی بنتا جائے گا۔ میاں بیوی کے درمیان خوشگوار تعلقات سے گھر جنت، جبکہ اس کے برعکس صورتحال میں جہنم بن جاتا ہے، جس کے برے نتائج پوری نسل پر مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان دراڑ ڈالنے کو شیطانی عمل کفر قرار دیا ہے۔ قرآن و سنت میں ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کثیر احکامات و ہدایات موجود ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آرٹس کونسل ہال، اسٹیڈیم روڈ میں منعقدہ قرآن سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سیمینار کا آغاز رانا سرور کی دل سوز قرت سے ہوا، جبکہ مشہور نعت خوان الیاس قریشی نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تقریب میں شہر بھر سے کثیر تعداد میں مرد اور خواتین نے شرکت کی۔ علامہ علی اختر اوان نے مزید کہا کہ اسلام نے عورت کو معاشرے میں اعلیٰ مقام اور کثیر حقوق عطا کیے، بیوی پر خرچ کرنے کو بہترین صدقہ قرار دیا اور اسے دکھ دینے اور تکلیف دینے سے سختی سے منع کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کلمات سے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ قرآن و سنت میں ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کثیر احکامات و ہدایات موجود ہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہو کر اپنے گھروں اور معاشرے کو مثالی بنائیں۔ سیمینار سے تحریک منہاج القرآن راولپنڈی کے صدر انار خان گوندل، نائب صدر سلیم اوان دیوانہ، پاکستان عوامی تحریک کے صدر غلام علی خان اور معروف کالم نگار ملک خضر یاد نے بھی خطاب کیا۔ مرکزی کریانہ ایسوسی ایشن راولپنڈی کے صدر سلیم پرویز بٹ نے 15% منافع کے مارجن نہ ہونے تک تمام بیکری اشیاء آج 1 ستمبر سے 7 ستمبر تک ایک ہفتے کے لیے فروخت کرنے کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا، اور کہا ہے کہ مطالبہ تسلیم نہ ہونے کی صورت میں اسی طرح کسی بھی کمپنی کی بیکری آئٹم، بریڈ، بند، کیک وغیرہ دکانوں پر نہیں رکھی جائیں گی اور نہ ہی فروخت کی جائیں گی جب تک پرافٹ مارجن 15% نہیں کی جاتا۔ بائیکاٹ جاری رہے گا اور بائیکاٹ کی تاریخ آگے بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تنظیم حکومت کے ساتھ مل کر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ایسے میں جب ہمیں مناسب منافع نہیں ملے گا، ہم عوام کو ریلیف کیسے فراہم کریں گے؟ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرکزی کریانہ ایسوسی ایشن راولپنڈی کے تمام عہدیداران اور فوکل پرسنز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں سینئر نائب صدر ظہیر عباس، نائب صدر چودھری محمد منیر اور کیبنٹ اراکین نے شرکت کی۔ سلیم پرویز بٹ نے کہا کہ 1 ماہ قبل تحریک بیکری آئٹم کے بارے سے پرافٹ 15% کرنے کا مطالبہ کیا تھا، مگر اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بیکری آئٹمز بنانے والی کمپنیوں ڈان بریڈ، کانٹیننٹل بریڈ اور مارننگ بریڈ وغیرہ کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ان کی کوئی بھی پروڈکٹ دکانوں پر نہیں رکھی جائے گی، اور 1 ستمبر سے 7 ستمبر تک تمام دکاندار بائیکاٹ مہم میں بھرپور حصہ لیں گے، اور ضرورت پڑنے پر بائیکاٹ کی تاریخ آگے بھی بڑھائی جا سکتی ہے۔ محکمہ زراعت پنجاب کا شعبہ زراعت توسیع مہنگائی کے اس دور میں گھریلو اخراجات کو کم کرنے کے لیے کچن گارڈننگ کو فروغ دے رہا ہے۔ محکمہ زراعت پنجاب شعبہ توسیع صرف 100 روپے میں شہریوں کو کچن گارڈننگ کے لیے سبزیوں کے بیج کا پیکٹ فراہم کر رہا ہے۔ اس پیکٹ میں موسم کے اعتبار سے تمام سبزیوں کے بیج موجود ہوتے ہیں۔ اس پیکٹ میں 5 مرلے تک کے بیج موجود ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری صحن کی کیاریوں، گملوں، پرانے ٹائروں، گھروں کی چھتوں پر سبزیاں اگا سکتے ہیں۔ دوسرا، زرعی ادویات اور کھادوں کے استعمال کے بغیر زیادہ سبزیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے ذریعے شہریوں کو کچن کے اخراجات کم کرنے میں مدد ملے گی۔ کچن گارڈننگ کے حوالے سے معلومات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ محکمہ زراعت پنجاب کے ماہرین اسکولوں، کالجوں میں لیکچر بھی دے رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی اور یوتھ کنونشن کے ناظم سید عارف سراجی کی صدارت میں ضلعی دفتر سید مودودی بلڈنگ میں آج 1 ستمبر کو مئی روڈ پر ہونے والے گرینڈ یوتھ کنونشن کی انتظامی کمیٹیوں کا ایک خصوصی اجلاس ہوا، جس میں تمام کمیٹیوں کے ناظمین نے اپنی اپنی رپورٹیں پیش کیں۔ کنونشن کی تیاریوں اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور انہیں حتمی شکل دی گئی۔ سید عارف سراجی نے اس موقع پر کہا کہ اب یوتھ کنونشن لیاقت باغ کی بجائے مئی روڈ پر ہوگا۔ کنونشن سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق اور دیگر مرکزی اور صوبائی قائدین خطاب کریں گے۔
کنونشن کا آغاز 6 بجے شام ہوگا۔ کمیٹی چوک انڈر پاس سے پہلے لیاقت باغ کی طرف منہ کر کے بڑا اسٹیج بنایا جائے گا۔ لیاقت باغ چوک تک جلسہ گاہ ہوگی۔ راولپنڈی شہر اور کینٹ کے علاوہ ضلع کے دیگر علاقوں اور قصبوں اور دیہاتوں سے بھی عوام بڑی تعداد میں جلوسوں اور ریلیوں کی شکل میں جلسہ تک پہنچیں گے۔ مہنگائی، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے سے ستائے ہوئے خطہ پٹوار کے باشعور عوام میر جماعت اسلامی سراج الحق کو سننے کے لیے آئیں گے۔ پی ٹی آئی اور بی ڈی ایم کے حکومتوں نے عوام پر مہنگائی کے بم گرا کر ان کا کچمبر نکال دیا ہے۔ رئیس کثر موجودہ عبوری حکومت نے نکال دیا ہے۔ اس وقت بجلی کے بلوں کی ماری ہوئی عوام سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے، مگر حکمران عوام کی چیخ و پکار سن کر بھی کوئی رعایت اور ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سید عارف شیرازی نے کہا کہ جماعت اسلامی اس پریشانی کی حالت میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ سراج الحق عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ سابقہ حکمران اور ان کے حوالی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ عوامی مسائل کے حوالے سے آج یوتھ کنونشن اور کل 2 ستمبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ بجلی کے بلوں، پیٹرولیم مصنوعات، گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ واپس لینے کے علاوہ غیر قانونی ٹیکسز واپس لیے جائیں۔ حالیہ قیمتوں میں اضافے نے عام ملازمین کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ غریب عوام خودکشیوں پر اتر آئے ہیں۔ موجودہ احتجاج سے ملک میں انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ یہ احتجاج انقلاب کی جانب عوام کا پہلا قدم ہوگا، جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بے گناہ گرفتار کیے گئے ریلوے ملازم گارڈ جہانزیب خان اور شاہد منظور کو ریلوے انتظامیہ باضابطہ طور پر رہا کروائے اور بری کروائے۔ ریلوے میں 1 ماہ تک میٹر ریڈنگ ہونی چاہیے۔ اس ریڈنگ کے مطابق بل وصول کیے جائیں۔ وابڈہ ملازمین اپنا فرض دیانتداری سے ادا کریں۔ فری بجلی کی سہولت ختم نہیں کی جائے گی۔ اس بحران پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ نگران حکومت نے اگر اب پیٹرولیم اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا تو پھر عوام کو اور ملازمین کا سمندر عذاب بن کر آئے گا۔ ان خیالات کا اظہار ریلوے ورکرز یونین تارا نشان کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری مبارک حسین، پاکستان مزدور محاذ کے مرکزی صدر شوکت چودھری، ریلوے ورکرز یونین کے مرکزی چیئرمین ضمیر راجہ، مزدور الائنس کے رہنما شبیر صدیقی، شرافت حسین، ریلوے ورکرز یونین راولپنڈی ڈویژن کے طارق یعقوب، انیل احمد، فہد احمد، گل خان، راجہ ندیم اور بابر لطیف کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر بجلی کے بلوں کو نظر آتش بھی کیا گیا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا ہے کہ 2023 کا سال آئین اور عدلیہ پر عمل درآمد کا لحاظ سے تاریخی ترین سال ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ نگران وزیر خزانہ بھی بول پڑی ہیں کہ معاشی اور اقتصادی مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اور 24 کروڑ لوگ IMF کے رحم و کرم پر ہیں۔ 13 جماعتیں جو ملک کو معاشی مسائل کے سمندر میں ڈبو کر گئی ہیں، وہ بھی اب مگرمچھ کے آنسو بہا کر احتجاج کا حصہ بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، اس وقت تک معاشی اور اقتصادی استحکام نہیں آ سکتا۔ 85 روپے چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی اور 220 روپے چینی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ 76 سال سے چینی مافیا اور آٹا مافیا نے ہمیشہ غریب کو لوٹا، غریب کا خون چوس کر اپنے مفادات حاصل کیے، مگر سول نافرمانی کی طرف ملک بڑھ رہا ہے۔ الیکشن کب ہوں گے ابھی تک کوئی نہیں جانتا۔ پنجاب کے وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا ہے کہ ملازمت کرنے والی خواتین کے چھوٹے بچوں کے لیے پنجاب کے سرکاری اداروں میں قائم ڈے کیئر سینٹرز کی اپ گریڈیشن کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور یونیسیف کا تعاون حاصل کیا جائے گا۔ ماؤں اور بچوں کی بہتر صحت، بریسٹ فیڈنگ، چائلڈ نیوٹریشن، ویکسینیشن اور بہبود آبادی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے ڈے کیئر سینٹرز اور نرسریوں میں جدید سہولتیں مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور یونیسیف سے جلد ہی اس مقصد کے لیے باقاعدہ درخواست کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے محکمہ پرائمری ہیلتھ میں کام کرنے والی خواتین کے بچوں کے لیے بنائے گئے ڈے کیئر سینٹر اور نرسری کا دورہ کیا۔ انہوں نے بچوں کو اپنی جیب سے تحائف پیش کیے، انہیں پیار کیا، ان سے گپ شپ کی اور اٹینڈنٹ خواتین سے ڈے کیئر سینٹر کی ضروریات کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے محکمہ میں پرائمری ہیلتھ میں بنائے گئے ڈے کیئر سینٹر میں مزید سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ گلوبل بریسٹ فیڈنگ ویک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ ملازمت کرنے والی خواتین دوہری ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں۔ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا حکومت اور معاشرہ دونوں کی ضروری
کے لیے ضروری ہے۔ ملازمت اور روزگار کی وجہ سے خواتین میں نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کا رجحان کم ہو رہا ہے، جس سے ماں اور بچہ دونوں کی صحت پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ملازمت کی کرنے والی ماؤں کی سہولت کے لیے روزگار کی جگہوں پر بریسٹ فیڈنگ کارنر بنائے جائیں گے۔